بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں, سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. راجہ محسن, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. کورٹ آف پاکستان میں ہوئی اور جسٹس جمال مدوخیل کی جانب سے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا گیا ہے, اور اس تقریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز, اٹارنی جنرل آفس کے جو افسران ہیں اور سینئر وکلاء نے شرکت کی ہے. اور جسٹس منیب اختر بطور قائم مقام چیف جسٹس 6 جون تک فرائض سر انجام دیں گے. پھر اس کے بعد 6 جون سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دیں گے, جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہجہاں آفریدی 10 جون کو پاکستان واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. بی جے پی سینئر رہنما سبرامنین سوامی نے اعتراف کر لیا. ایک انٹرویو میں بتایا چین کے طیارے بہترین تھے, فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے. مودی کے ہوتے طیارے گرنے پر تحقیقات یا بات چیت ممکن نہیں. اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. کتنے گرے ہیں بتائیے؟ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا. اس میں کچھ چائنا کا بھی رول تھا سر؟ چائنا کے پلینز تو چائنا کے ہی تھے. ہاں, چائنا کے لوگوں نے نہیں کیا. چائنا نے جو ہوائی جہاز دی تھی وہ بہت بڑھیا ہوائی جہاز تھی, اور فرانس کے جو تھے وہ اتنا بڑھیا نہیں تھے ہوائی جہاز ہے. انہوں نے 5 کو گرایا تھا. آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے. وہ اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے. مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہونے نہیں دے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی سے ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار نے OI میٹ کے قیام پر چیف ایگزیکٹو کو مبارکباد دی. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے نائب وزیر اعظم نے ہانگ کانگ کو مشرق اور مغرب کا پل اور بین الاقوامی ثالثی کا ابھرتا ہوا مرکز قرار دیا. انہوں نے 1 کنٹری 2 سسٹمز کے تحت ہانگ کانگ کی معاشی اور سماجی ترقی کو سراہا. اسحاق ڈار نے کہا IO میٹ کا قیام صدر شی جن پنگ کے ویژن کی عکاسی ہے. پاکستان ثالثی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کا حامی ہے. انہوں نے ہانگ کانگ میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا. چیف ایگزیکٹو ہانگ کانگ نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم اور تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. پاکستان کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا قابل مذمت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے. پاکستان میں زہریلی گیسوں کا اخراج 0.5% سے بھی کم ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے. Unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. Ladies and gentlemen, we only contribute less than 0.5% of the total world emissions. And yet, we are one of those 10 most vulnerable countries facing this menace. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments without any delay. Investment must be made in the early warning systems and disaster preparedness and management. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام سے متعلق کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ہمارے مشرقی پڑوسی نے حال میں بلا اشتعال اور غیر منصفانہ فوجی جارحیت کا مظاہرہ کیا.
بھارتی اقدام سے جنوبی ایشیا کا امن خطرات سے دوچار ہوا. کشمیر کا معاملہ جنوبی ایشیا میں تنازع کی بنیاد ہے، لہٰذا اس تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق فوری حل کیا جائے. Crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. Acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. Excellencies, as the creation of this organization shows, the international community will never consider violations of the UN Charter and the arbitrary use of force as normal behavior. The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia. There is an urgent need resolution of this long-standing dispute in accordance with UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات. تاجک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ دیا. وزیر اعظم نے تاجکستان کے پانی کے مسائل پر عالمی کوششوں کو سراہا. خطے میں بھارت کے جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا. کہا بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں. پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے. دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے. تاجک نائب وزیر اعظم نے دوشنبے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کو رخصت کیا. وزیر اعظم نے ترکی، آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کا دورہ کیا. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے بیشتر ارکان آج امریکہ روانہ ہوں گے. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات متوقع ہے. بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. مارکہ حق ثبوت ہے. قوم مل کر آہنی دیوار بن جائے تو کوئی نہیں گرا سکتا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہلال ٹاکس میں شرکا سے اہم گفتگو. ISPR نے بتایا ہلال ٹاکس میں مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، محققین اور اساتذہ سمیت 1800 افراد شریک ہوئے. آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. بھارتی دفاعی معاہدے میں کرپشن پر بھارتی ایئر چیف نے سنسنی خیز انکشافات کیے. بھارتی ایئر چیف AP سنگھ نے کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے. کوئی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. جانتے ہیں کہ کچھ سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے. Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते बाद इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं. सार्वजनिक मंच से रक्षा तैयारियों को लेकर सीधा संदेश दिया है एयर चीफ ने. PSUs, DRDO के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाया जा रहा है. बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं. 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है. मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं कि एक तो ना किए जाएं और दूसरा सिर्फ आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के नाम पर जो अहम रक्षा सौदे हैं उस पर भी शायद पुनः विचार करने की आवश्यकता है. بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مودی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہا ٹیلی پرومپٹر لانا ہے تو وہ بھی لے آئیں. آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے. آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا. چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی.
काम कीजिए। एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं, आप लोगों का पार्टी करते हैं। सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, जुमला से कभी ये लोग नहीं हटेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसले पर जुज़्वी इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिशें जारी हैं। IMF का एतराज़ है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात पर IMF को ब्रीफिंग दी। IMF ने मुतालबा किया सेल्स टैक्स की तमाम रियायत और छूट खत्म कर दी जाए। सोलर पैनल की इंपोर्ट पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इंपोर्टेड तमाम अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाए। ज़राए के मुताबिक सिर्फ सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी जा सकती है। मुज़ाकरात के मजीद दौर भी होंगे। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक ने नए तरक्याती दौर का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज हो गया। फ्रेमवर्क निजी शोबे की तरक्की, मुआशी और माहौलियाती इस्तेहकाम की 10 साला हिकमत अमली है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $20 अरब की तरक्याती सरमायाकारी होगी। फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान और वजीर आजम के इक्तिसादी एजेंडे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। तवील मुद्दती सरमायाकारी पर मबनी डिजिटल तरक्की, मयारी तालीम, माहौलियाती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत के जरिए कमज़ोर तबक़ात खुसूसन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़म किया गया। SIFC का निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ से तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम में फ़ाल किरदार है। MD ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक का कहना है पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र में शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। सेनेट और कौमी असेंबली ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़का और लड़की का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल कैद होगी। 18 साल होने से कबल साथ रहना ज्यादती तस्वुर होगा। कम उम्र दुल्हन या दुल्हे को शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुआवनत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। कम उम्री की शादी कराने का जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। अदालत कार्रवाई 90 दिन में मुकम्मल करेगी। स्पेशल ब्रांच पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मुलव्वस एहलकारों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। गुटखा, मावा समेत दीगर जराइम में मुलव्वस काली भेड़ों को बेनकाब कर दिया। अभी तक कोई गिरफ्तारी न हो सकी। मजीद जानते हैं शाहनवाज शाह से। बताइएगा शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल स्पेशल ब्रांच पुलिस ने एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्विस जो पुलिस एहलकार हैं, जो थाने हैं, उनके हवाले से तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। ये खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि कराची समेत पूरे सिंध के थानों में चलने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे रिलेटेड है। पुलिस की काली भेड़ें उनको बेनकाब किया गया है। खासतौर पर जो गुटखा मावा तैयार करने वाले जो अफराद हैं, उनकी सरपरस्ती करने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, उनके नाम, वो जो इलाके हैं जिन मकामात पर ये गुटखा मावा तैयार किया जाता है के नंबर, एड्रेस, तमाम तर चीज़ें, एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट ये तैयार की गई है। कराची के तीनों जोन्स, इसके साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, तकरीबन तमाम थाने हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में ये काम किया जा रहा है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। इससे पहले भी जो है वो ये एक रिपोर्ट इस तरह की स्पेशल ब्रांच ने जारी की थी जिसमें जो है वो बहुत ही सख्त एक्शन देखने में नजर आया था और जो मुलविस जो एहलकार थे, अफसरान थे, उनके खिलाफ एक्शन किया गया था और बहुत सारे SHOs को सस्पेंड किया गया था। ये रिपोर्ट हालांकि जारी कर दी गई है मगर अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है कि इसमें जो मुलविस जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए या उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई है। जी
وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں زائد المیعاد شناختی کارڈ پر تمام سمز کو فوری بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے سیکٹر IH میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ متعلقہ اداروں کو بایو میٹرک کا علیحدہ سٹوریج بند کرنے کی ہدایت کرے گی۔ نادرا سروسز کو 44 تحصیل مخصوص UCs تک توسیع دی۔ اسلام آباد کی تمام 31 UCs میں 30 جون تک نادرا خدمات دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کا کہا۔ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشیر اطلاعات کے بھی بیرسٹر سیف کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ نے پنجاب حکومت کے پہلے رمضان پیکج کی قلعیں کھول دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق قومی خزانے کو 1 ارب 81 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں نااہل وصول کنندگان اور ڈیٹا کی ناکامی کے بھی سنگین انکشافات ہوئے ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ پیکٹ ایسے افراد کو دیے گئے جن کے پتے غلط تھے تو 5 لاکھ راشن پیکٹس کہاں گئے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سپہ سالار نے پاکستانیوں اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی۔ مارکہ حق ہم نے جیت لیا، اگلا مارکہ حق مارکہ کشمیر ہوگا۔ اس خطے میں پاکستانیوں کی اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی۔ آج اس خطے میں بھارتی بالادستی اور عدم توازن کو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی 2025 کو برابر کر دیا ہے۔ یہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اگلا مارکہ حق کشمیری مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور ایک دن وہاں جو نہتے کشمیری بھائی بہنوں کو بھارتی افواج شہید کر رہی ہے، یہی مارکہ حق مارکہ کشمیر ہوگا انشاءاللہ۔ پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر شدہ خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم کا کہنا ہے امریکی معاہدہ ہمارے لوگوں کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کرتا، جن میں سب سے اہم جنگ کو روکنا ہے۔ رائٹرز سے گفتگو میں باسم نعیم نے مزید کہا تحریک کی قیادت پوری قوم ذمہ داری کے ساتھ اس تجویز کے جواب کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بتایا تھا اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز مان لی ہے اور معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، مگر حماس کی جانب سے تجویز پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ حماس کا کہنا ہے امریکی جنگ بندی کی تجویز کا مطالبہ غزہ میں قتل کا تسلسل ہے۔ غزہ پر صہیونیوں کے حملے جاری ہیں، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ صہیونیوں نے شمالی غزہ میں آلودہ اسپتال بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ غزہ میں آخری فعال اسپتال ہے جو زخمیوں کو اور مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسپتال بند کرنا جنگی جرم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے نئے میڈیا ریگولیٹری کا اعلان کر دیا۔ نئی میڈیا ریگولیٹری پالیسی کے تحت مواد کی نگرانی کے لیے نیا پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا۔ اماراتی میڈیا کونسل کے مطابق مقامی مواد کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تخلیق کاروں، مصنفین، سینما اور تھیٹر میں مقامی پروڈکشنز کو چھوٹ دی گئی ہے۔ نئے ریگولیٹری فریم ورک کا مقصد قومی شناخت کا تحفظ اور درست معلومات کی فراہمی یقینی بنانا ہے، جبکہ میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 20 لاکھ درہم تک جرمانہ، لائسنس منسوخی اور دیگر سزائیں دی جائیں گی۔ امریکی اپیلٹ کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف عارضی طور پر بحال کر دی۔ گزشتہ روز وفاقی عدالت نے ٹرمپ ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا، جس پر ٹرمپ انتظامیہ نے اپیل کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ٹیرف سے متعلق تجارتی عدالتی فیصلے کو حد سے تجاوز کر دیا۔ کیرولین لیوٹ کہتی ہیں عدالتوں کا ٹیرف کے معاملات پر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صدر کے پاس ٹیرف عائد کرنے کے دیگر اختیارات موجود ہیں، تجارتی پالیسیوں کے لیے دیگر آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو ختم کرے، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ تجارتی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دے گی۔
صوبائی دارالحکومت کراچی، لاہور اور پشاور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج بھی گرم ترین دن ہے۔ کراچی کا پارہ اس وقت 39 سینٹی گریڈ جبکہ شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ آج شہر قائد کا درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لاہور میں بھی سورج سوا نیزے پر ہے، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آندھی، گرج چمک اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کشمیر اور جی بی میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے مزید 2 تمغے جیت لیے۔ دوحہ میں رشید خان نے 90 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 50 سال کے ویٹ لفٹر نے مجموعی طور پر 170 کلو وزن اٹھایا۔ 51 سال کے عبدالمالک کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 3 ہو گئی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا کوالیفائنگ راؤنڈ، قومی ہیرو ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اپنی پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی۔ پاکستان کے دوسرے ایتھلیٹ یاسر سلطان نے بھی پہلی باری میں 76.07 میٹر تک کی تھرو کی اور فائنل میں جگہ بنا لی۔ ارشد ندیم نے اور یاسر سلطان پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فاتحانہ شروعات کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن، گرین شرٹس بنگال ٹائگرز کے خلاف دوسرا T20 میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ پہلے میچ میں پاکستانی مڈل آرڈر بیٹرز نے کمال دکھایا، پاور پلے میں 3 آؤٹ ہونے کے باوجود اسکور 200 کے پار پہنچایا۔ پہلے میچ میں فخر زمان اور سائم ایوب کا بلہ نہ چلا۔ دونوں کھلاڑی آج پرفارم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کپتان سلمان علی آغا اور حسن نواز شاندار فارم میں، دوسرے میچ میں بھی کارکردگی دکھا کر سلمان پہلی سیریز جیتنے کے لیے پرجوش۔ بنگلہ دیش کے تنظیم حسن اور لٹن داس نے شاندار بیٹنگ کی، دوسرے میچ میں بالرز پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے آخری 7 سال میں پہلا میچ ہار کر صرف ایک بار سیریز میں کامیابی حاصل کی۔ بنگلہ دیشی ٹیم سیریز میں واپسی کے لیے پورا زور لگائے گی۔ پاکستان جیتا تو فیصلہ کن سبقت مل جائے گی۔ سکھر کی مویشی منڈی میں خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی بھرمار، خریداری کے لیے آئے شہری کہتے ہیں اس سال قیمتیں پہلے سے تو زیادہ ہیں۔ جہاں زیب وسیل اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ سکھر میں عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے۔ منڈی میں خوبصورت اور صحت مند جانور لائے گئے ہیں جن کی قیمت 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے تک ہے۔ ابھی جانور دیکھنے آئے ہیں، یہاں ریٹ پوچھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی، قیمتیں بہت آسمان پر ہیں۔ جو پچھلے دفعے 3 لاکھ روپے کا جانور تھا، اس دفعے وہ 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ اس ٹائم ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ جانور جو مناسب قیمت کے مل جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مہنگے بکے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں مناسب مل جائے۔ منڈی میں خریداروں کی آمد کم ہے لیکن بیپاری اپنے جانوروں کے ساتھ موجود ہیں اور خریداروں کے منتظر ہیں۔ گراہک نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ منڈی لگی آج، منڈی لگ چکی ہے، جانور بھاری جانور آ چکے ہیں، گراہک بھی آئیں گے۔ اس وقت جانوروں کے لیے جو فیسلٹیز ہے، ان کو ہم نے پانی دینے کے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں، مڈ پمپ، واٹر ٹینکر۔ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی ہمارے وپاری ہیں یا ہمارے پرچیزر ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ انتظامیہ کی جانب سے منڈی میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ TMC 3 نثار صدیقی کی زیر نگرانی پانی، صفائی اور دیگر سہولیات کا انتظام بھی موجود ہے۔ منڈی سج چکی ہے، جانور تیار ہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کا فریضہ کتنے افراد کر پاتے ہیں۔ کیمرامین اصغر لیواسی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکھر۔ اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ چین زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا رہا ہے۔ چینی فوج نے اپنے ملٹری آپریشنز میں بھی روبوٹک کتوں کا استعمال شروع کر دیا۔ مصنوعی ذہانت سے لیس یہ روبوٹ دشمن کا مقابلہ کرنے سمیت سرنگوں میں گھس کر جاسوسی اور نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔